بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب کہا شاعر نے۔ ابھی یہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ مدارس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ کیا آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مدارس نے اس ملک کو بیش بہا خزانے دیے؟ شاعر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب اشعار کہے، انتہا کر دی۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، خوب کہہ گئے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نفس روئے محمد بنایا گیا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، میں چلتا رہوں گا، آپ نہیں کہیں گے میں یہی رک جاؤں گا۔ آپ سننا چاہتے ہیں، میں سنانا چاہتا ہوں، میں سناؤں گا تب ہی جب آپ کہیں گے۔ ابھی آواز نہیں آئی، ابھی بھی نہیں آئی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نفس روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نفس روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر انبیوں میں اٹھایا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ عزیزان محترم، وہ دن نہایت ہی عجیب تھا، وہ شام نہایت ہی عجیب تھی، وہ دور بہت ہی عجیب تھا، وہ سال بھی بہت عجیب تھا، جب سرزمین ہندوستان پر یہ آواز لگائی گئی، اے مسلمانوں، تمہیں ایک الگ وطن دیں گے، تمہیں الگ پہچان دیں گے، تمہیں ایک الگ نام دیں گے، جس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ آزاد ہوگا، جس ملک کے اندر مسجد و محراب سے، منبر و محراب سے جناب رسول اللہ کی عظمتوں کی باتیں کی جائیں گی، اس ملک کے سہانے خواب دکھائے گئے۔ عزیزان محترم، میں بیان کرتا جاؤں گا، آپ اپنے دل و دماغ میں فیصلے کرتے جائیے گا۔ میں 10 منٹ کا ٹائم لے کر آیا ہوں، میں بات کروں گا، آپ فیصلہ کیجیے گا۔ اس ملک کے باشندوں کو کہا، تمہیں ایک الگ ملک دیں گے، الگ پہچان دیں گے، الگ دیش ملے گا، جس میں مسجد، منبر، محراب، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آزاد ہوگا۔ 14 اگست 1947 آ گئی۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ کسی نے کہا، ارے بچے تم کیوں مچل رہے ہو، تم کیوں اتنا کچھ دکھائی دے رہے ہو؟ اس معصوم سے بچے کے جسم میں نہ جانے یہ بجلی کس نے پیدا کر دی تھی۔ اس بچے نے یہ نعرہ لگایا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ہندو لالے نے کہا، تجھے اس کے انجام کی خبر نہیں، کہا ایسی 100 جانے میں اس ملک پہ لٹا دوں گا جس ملک میں لا الہ الا اللہ آزاد ہوگا، جس ملک میں محمد رسول اللہ کا نظام ہوگا، جہاں قرآن حدیث کی بات کی جائے گی، جہاں مسجد و منبر و محراب کو آزادی ہوگی، جہاں اہل اسلام سے محبت اور پیار کی باتیں کی جائیں گی۔ اس ہندو نے اس بچے کے سینے پہ نیزہ مارا، وہ بچہ کٹ ہو گیا۔ مگر میں آج سے یہ پوچھتا ہوں، ان گلیوں میں ایک نہیں ہزاروں بچوں نے اسی ملک کی آزادی کے لیے جانیں دی تھی۔ ایک نوجوان نہیں، ہزاروں تپتے ہوئے تندور میں جلا دیے گئے۔ ایک بہن نہیں، ہزاروں بہنیں عصمتیں لٹا دی۔ ایک ماں نے نہیں، ہزاروں لاکھوں ماؤں نے اپنی ممتا قربان کی۔ ایک باپ گاڑی کے نیچے آ کے نہیں مرا، کتنے ہی باپ، کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، ایک الگ ملک کے لیے، ایک الگ وطن کے لیے، ایک الگ بات کے لیے، ایک الگ جگہ کے لیے۔ مگر میں پوچھتا ہوں، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کیا اس ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پہ انگلی نہیں اٹھائی جاتی؟ کیا اس ملک میں مسجد و منبر و محراب آزاد ہے؟ قطعاً آزاد نہیں ہے۔ بات
آخری کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. سوال دنیا یہ پوچھتی ہے اس مدرسے نے دنیا کو کیا دیا، اس چٹائی نے دنیا کو کیا دیا، اس دال روٹی کھانے والے نے دنیا کو کیا دیا. میں دکھاتا ہوں. انگریز سامراج کے مولانا سید حسین احمد مدنی اسی مدرسے کے پڑھنے والا تھا. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سامراجی نظام سے ٹکرانے والا اسی مدرسے کے پڑھنے والا تھا. شان رسالت کے لیے، عظمت رسول کے لیے سولی پہ جھوٹ جانے والا وہ غازی المدین اسی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. اس مدرسے نے ملک کو کیا نہیں دیا، اس مدرسے نے دنیا کو انمول خزانے دیے، مگر سونے کی قدر سونار کو علم کی، لوہے کی قدر لوہار کو علم کی. اس مدرسے میں پڑھنے والے کی عظمت ان سے جننے والے اور یہاں سے پڑھنے والوں کی تھی. اگر دنیا کو علم ہو جاتا، خدا کی قسم دنیا ان کے پاؤں دھو کر دیتی تھی، سبھی کا ان کا اور ان کی عظمتوں کا حساب نہ دے پاتی. میں اپنی بات کو سمیٹ کر آنے وال سے آئے ہوئے موسم مہمان حافظ حبیب الرحمان قمر معروف صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو